وعلیکم السلام. مفتی صاحب اور عامر بھائی، میرا چند سوال تھے، لیکن میرا خیال شاید ہم لیٹ ہو گئے، تو جی جس طرح آپ سمجھیں اس طرح آپ دیکھ لیں ان کو اگلے لائیو میں لینے باقی سوال. تو میں سوال پہ آتا ہوں. میں ایک یہ آدم سیکر کی جو ہے ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ مورتی پوجا کرتے ہو، تو وہ کہتا ہے اس میں آپ کو کیا خرابی لگتی ہے مورتی پوجا میں، آدم سیکر. تو بڑا وہ غلط ایگزامپل دیتا ہے، لیکن مجھے اس کی ریفیوٹیشن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی ریفیوٹیشن کیا کرنی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم مورتی پوجا نہیں کرتے، ہم خالی اس کو امیج بناتے ہیں، لیکن پوجا ہم جو ہے جیسے جیسس کرائسٹ کو وہ پورٹرے کرتے ہیں کرسچن، ہم حالانکہ ہم لوگ تو نہیں مانتے کہ وہ جیسس کرائسٹ ہیں، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خالی خدا کو ہی پرے کر رہے ہیں، لیکن مقصد ہمارا مورتی بنانے کا یہ ہے کہ ہم اس کو سامنے رکھیں. اب وہ مسلمان کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے. اس پہ یہ آرگیومنٹ دیتا ہے آدم سیکر کہ بھائی جو تم لوگ شیطان کو حج کے دوران پتھر مارتے ہو، تو وہ جو پلرز ہیں ان کو تم پتھر مارتے ہو، تو یہ کیوں کرتے ہو تم، اگر تمہیں یہی اعتراض ہے تو اس کا جواب ٹھیک کیا ہے. ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں ہمارا یا عیسائیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ شیطان کی کوئی تصویر یا کوئی امیج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کی کوئی بھی امیج بنے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے شیطان کی شان میں گستاخی کر دی. بھائی شیطان کی شان میں تو گستاخی کرنی ہی ہے، بھائی شیطان ہے اسی لیے تو اس کی آپ امیج بنائیں گے ہی گستاخی کرنے کے لیے کہ دیکھ ہم تیری یہ امیج بناتے ہیں. لیکن جب خدا کے بارے میں مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے اور عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ، یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ کہ خدا کی کوئی شیپ کوئی فارم نہیں ہے، تو جو شیپ لیس ہو، جو فارم لیس ہو، اس کی امیج بنانا یہ اس کی شان میں گستاخی ہے. اور خدا کی شان میں گستاخی کرنے والا خدا کے اوپر یقین کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کا ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں بالکل فالس، کس کو کہتے ہیں، فالس ایکویولنس، کہ ایک زمین کی بات اور ایک آسمان کی بات دونوں کو ملا دیا، اور ظاہر ہے کہ جس کی عقل گھٹنے میں ہوگی وہ یہی کرے گا. سمجھ گئے؟ بالکل بالکل صحیح. دوسرا یہ بس مجھے بتائیے اس گا، کی دوسرا طالب جی علم بھائی، معذرت بات کاٹ رہا ہوں. جی بک جی آف بولیے. ڈیوٹرانومی جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے، اس میں غالباً چیپٹر 12 ہے یا 9 ہے، میں نے اس پہ بات بھی کی ہوئی ہے. وہ ورس ایڈم سیکر کے آپ سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خود تو آتا نہیں، وہ جو گیا ہے ان کے پاس ان کو ہی کہہ دیں، ویسے تو جانے کو بھی منع کرتے ہیں، خیر بہرحال وہ رکھ دیں ان کے سامنے بک آف ڈیوٹرانومی کی. اس میں لکھا ہے کہ جو کوئی تیرے خاندان میں سے عامر تیرا بھائی بھائی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، عامر بھائی کوئی سوری بھی آپ کو انٹرپٹ کر لوں، ورس دوبارہ بتا دیں، میں اس کو نوٹ کر لوں. بک آف، مجھے کہیں گے میں نکال لوں گا. بک آف ڈیوٹرانومی میں نے اس میں پیش بھی کی ہے اپنی کسی ویڈیو کے اندر، مجھے اس میں ٹھیک یاد کرنا پڑے گا. بک آف ڈیوٹرانومی ہے، چیپٹر 12 ہے یا 9 ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، ٹھیک ہے. ٹھیک. اس میں لکھا اوکے ہوا ہے اوکے. کہ تمہارے خاندان میں سے یا کوئی بھی تمہیں ایک خدا کے توحید کے علاوہ اگر کسی دوسرے خدا کی طرف بلائے یا دوسرے کاموں کی طرف بلائے وحدہ لا شریک سے، تو اس پر تیرا، اس کے گریبان پر تیرا ہاتھ پڑنا چاہیے اور اس کو پتھروں سے مار یہاں تک کہ وہ مر جائے، اور سب سے پہلے تیرا ہاتھ پڑنا چاہیے بجائے اس کے کہ کسی دوسرے کا ہاتھ پڑے. قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر سر تن سے جدا کرنا، مارنا اس بندے کو جو شرک کر رہا ہے، جو مورتی پوجا کر رہا ہے. یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اس بندے کو کہیں کہ اگر مورتی پوجا کا کوئی بہت نقصان نہیں ہے بہت تو یہ کیوں کیا گیا؟ نمبر 1. نمبر 2، موسیٰ کی علیہ السلام کی وہ جو طور سے واپسی ہے 14 نائٹس کا، وہ پورا ایکسپلین کیا گیا ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر. واپسی کے اندر ان کا ہارون علیہ السلام سے جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ وہ بچڑا جو بنایا تھا، وہ جو بچڑا جس کی مورتی پوجا کی گئی تھی، وہ مورتی ہی بنائی تھی جو سامری جادوگر نے بنائی تھی مٹی لے کر. تو اس کی وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں غصہ کیا، جس کا اشارہ قرآن میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی، حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی سے پکڑ لیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے. اتنا ان کو توحید کے معاملے کا اتنا زبردست. جلال آیا کہ اپنے بھائی کو انہوں نے پکڑ لیا. اور ہارون علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا میری ماں کے بیٹے، ان کو کہنا پڑا میری ماں کے بیٹے، میرے بھائی، میرے خونی رشتے، تو مجھ پر زیادتی مت کر یا مجھ پہ غصہ مت کر. یہ لوگ سنتے ہی نہیں کسی کی. ٹھیک ہے جی. صحیح، تو مورتی زبردست. پوجا اگر بالکل ٹھیک ہوتی بائبل کے اعتبار سے تو وہ بھی بچڑے کی پوجا تو نہیں کر رہے تھے، وہ بچڑے کے ذریعے خدا کے پاس ہی جاتے تھے. کیوں روکا موسیٰ علیہ السلام نے؟ حتیٰ کہ اتنا غصہ آیا، میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر، اتنا غصہ آیا کہ 40 نائٹس کے بعد جو تختیاں لے کر آئے تھے وہ تختیاں توڑ دیں. تختیاں جی ہاں. گر گئیں ہاتھ سے، جن کو تورات 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، دوبارہ گئے تھے.
یہ بائبلیکل تفسیروں میں لکھا ہوا ہے. تو اسی لیے مورتی پوجا کسی نبی نے ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں کی, کیونکہ ہر نبی کو یہ کہا گیا تھا کہ جس وقت مورتی پوجا ہوئی تیری موجودگی عامر میں, بھائی آدم سیکر کی یہ مجبوری ہے کہ وہ مورتی پوجا کو درست کہے, کیونکہ دال روٹی اور بوٹی اس کا انتظام جن لوگوں سے ہوتا ہے وہ دراصل مورتی پوجا میں ملوث ہیں گلے گلے تک. تو اگر وہ ان کی تردید کر دے گا تو اس کو سنے گا کون؟ مسئلہ یہ ہے. بالکل. اس لیے میں کرسچنز کو جو اس وقت ڈیبیٹرز ہیں یا جو بھی سوشل میڈیا پر ایکٹیوسٹ ہیں, میں ان میں سے کسی کو بھی مخلص نہیں مانتا. یہ سب کے سب اسلام کے خلاف بولتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی ویورشپ بڑھ جائے. حضرت میں آپ کی موجودگی میں بس میں گستاخی نہیں کرتا, دال روٹی بوٹی اور چھوٹی اپنا سپر چیٹ جی اس کی موجود, میں سپر چیٹ کہہ رہا ہوں, غلط نہ کوئی لے بھائی. دیکھیں تو اس کے باب یہ سارا کھیل اس کا ہے. ایک چیلنج ہے, کتنی بار کر چکے ہیں, 50 چرچ منی پور کے اندر جلائے گئے ہیں عیسائیوں کے. ہے کسی میں ان ایکس مسلم جو کرسچنز ہیں ان میں دم ہے کنڈیم کریں ہندوؤں کی اس اتیاچار کو؟ میں پھر سوال پوچھتا ہوں, یہ جو اس کے اندر ہوا, کیا اس کا نام ہے یار, وہ کیا, چھتیس گڑھ کے اندر مریم علیہ السلام جو ہیں ان کی مورتی جو انہوں نے بنائی ہوتی ہے سینٹ میری کی, اس کی مورتی کو گرایا گیا, باقاعدہ ویڈیو ہے, لاٹھیاں مار کے ہندو گرا رہے ہیں, اس مورتی کو توڑ رہے ہیں, ان کے چرچز کو جلا رہے ہیں, عورتیں گھر کے اندر پریئر کر رہی ہوتی ہیں. میں یہ بات اس لیے دہرانا چاہتا ہوں, کوئی ہندو اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کوئی مشن ہے, اس کو انصاف پہ بات کرنی چاہیے. اور اگر کسی کرسچن کو یہ غلط فہمی ہے کہ ایڈم سیکر بہت بڑا چیمپئن ہے, کیوں ان ایشوز پہ بات نہیں کرتا؟ پہلے تو کرتا تھا, مگر جب لگا کہ سپر چیٹ یہیں سے ملے گی, کیوں پیچھے ہٹا؟ اگر یہ پہلے کر سکتا تھا بات. ابھی حضرت پتہ کیا کہتے ہیں, اب لوگوں کو نیا چونا کیا لگایا, کہتے ہیں جی چونکہ ہم نے ویداس کو پڑھا نہیں ہے, ہم نے ان کی کتابوں کو پڑھا نہیں, تو اس لیے یہ وہ بچے ہیں کہ جو گھر کے اندر ماں باپ سے لڑتے ہیں, اور جب ماسٹر ان سے سوال پوچھتا ہے کلاس کے اندر, کہتے ہیں ہمیں بھول گیا. اس کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ان کو ساری انٹیلیجنس اور سارا برینی اور سارے جینیس اور سارے ایکسپرٹ, عربی لغت کے بھی, تفسیروں کے بھی, سارے اصول حدیث بھی, ان کو صرف اسلام پر بھونکنے کے لیے یاد آتے ہیں. تمہاری وہ ایکسپرٹیز اور تمہارا وہ برین اور تمہاری وہ جناب انٹیلیجنس جو ہے وہ ویدوں پر پڑھنے پر نہیں چلتی. کیا مشکل ہے سنسکرت کے یہ شلوک یا ہندی کے پڑھنا؟ ہیں جی, یہ نہیں پڑھتے. اور پہلے تو یہ کرتا رہا ہے ویڈیوز کے اندر, کہتا تھا مہا بھارت کا بھی کوئی ثبوت نہیں, خداؤں کو گالیاں دیتا رہا ہے, ان کی عورتوں کے بارے میں بری باتیں کرتا رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس کے پاس پوٹینشل ہے. مگر جو حضرت نے بات کی, دال روٹی بوٹی اور چھوٹی, سپر چیٹ کے لیے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. دیکھیں چھوٹی والی بات حضرت نے نہیں کی ہے, یہ ڈسکلیمر ضروری ہے. عامر بھائی دوسرا آپ کی ایک اور بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے جو دلائل پیش کیے تھے نا اپنی ایک ویڈیو میں, جی آپ نے جو دلائل پیش کیے تھے اپنی ایک ویڈیو میں کہ یہ شروع سے کرسچن رہا ہے, وہ 100% ایکوریٹ ہے, اور بالکل یہ ملحد تھا ہی نہیں, یہ کرسچن ہی ہے. اور آپ کی جو ویڈیو تھی وہ واقعی مجھے بہت پسند آئی, یہ بالکل سچی بات ہے, اس میں کوئی چلیں جی, بہت بہت شکریہ, بارک اللہ فیک.